سورہ روم آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا مُسْلِمُونَ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر ویوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فاصبر إِنَّ وعد اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر پھر ہم کوئی ناموافق ہوا بھیج دیں اور وہ دیکھیں کہ کھیتی وقت سے پہلے زرد ہو گئی تو پھر وہ کفر شروع کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، پس آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ایسے لوگوں کو کہ جو بہرے ہوں، اور وہ بھی اس حال میں کہ جب کہ وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے ہوں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہیں آپ کسی نابینا کو اٹھا کے سیدھے راستے پہ ڈال سکتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ کی بات پہ تو غور کرے گا، سنے گا وہ کہ جس کا ایمان ہے ہماری آیات پر اور وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں کمزوری کے عالم میں پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت عطا کی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة، پھر اس طاقت اور جوانی کے بعد وہ تمہیں کمزور کر دیتا ہے اور بوڑھا کر دیتا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ سب جانتا ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، اور جس دن قیامت پر پا ہوگی تو یہ مجرم لوگ قسمیں کھاتے پھریں گے کہ ہم تو کچھ گھڑی صرف اس سے پہلے، یعنی یہاں اٹھنے سے پہلے ہم تو کچھ گھڑی صرف رہے۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، جیسے اس وقت بہکے ہوئے ہیں ایسے دنیا میں بھی بہکے ہوئے تھے پہلے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، ہاں وہ لوگ ان کو ٹوکیں گے کہ جن کو اللہ نے علم اور ایمان عطا کیا، وہ کہیں گے کہ اللہ کے رجسٹر میں تو تم قیامت تک پڑے رہے۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اب یہی قیامت کا دن ہے، یہی دوبارہ اٹھنے کا دن تھا، لیکن تم لوگوں نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پس یہ وہ دن ہے کہ جس دن کسی کی معذرت، کسی ظالم کی معذرت کوئی فائدہ اس کو نہیں دے گی اور نہیں اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور تحقیق ہم نے اس قرآن پاک میں
ہر قسم کی تمثیلیں جو ہیں، مثالیں دے دے کے لوگوں کو سمجھا دیا ہے۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اور اگر اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نشانی یعنی کوئی معجزہ ان کے پاس لے آئیں تو وہ دیکھنے کے بعد بھی کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور یوں جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ ان کے دلوں پہ مور لگا دیا کرتا ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بس آپ اپنی استقامت اختیار کریں، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ شدنی ہے، وہ ہو کے رہے گا پورا۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور جن لوگوں کا ایمان و یقین نہیں ہے وہ آپ کو بے وزن نہ کرنے پائیں۔ یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں، لیکن پہلی آیت کا اور دوسری آیت کا جو پچھلے درس کی 3 آیات تھیں ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس میں یہ بات تھی کہ وہ بارش برساتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بارش نہیں ہوتی کچھ وقت لگ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ آ جائے کہ جب بارش نہیں ہے اور کھیتی تیار ہے لیکن اب اس کو بارش چاہیے تاکہ اس کے دانہ موٹا ہو اور وہ اس کا قد بڑا ہو، تو اس بارش کے بغیر وہ پہلے ہی زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زرد ہو گئی۔ تو جب یہ صورتحال وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا تو نقصان ہو گیا تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر وہ کفریہ کلمات کہتے ہیں، یعنی یہ کام ہمارے ساتھ ہی کرنا تھا کہ اب ایک بارش صرف چاہیے تھی اور وہ بارش نہیں ہو رہی۔ تو یہ کفریہ کلمات ہیں، یعنی اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، تو انہوں نے کیسے سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ یکفرون یہاں ناشکری اور کفر کے معنوں میں ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، کہا کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو کچھ بات سنانا، ان کے سامنے کوئی دلیل پیش کرنا، قرآن پاک کی آیات پیش کرنا، ان کو کوئی عقل کی بات بتانا، وہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے۔ لا تسمع الموتى، ان کے دل مر چکے ہیں، آپ مردہ کو سنا نہیں سکتے، زندہ جو ہے اس کو تو آپ سنائیں گے۔ اب یہ زندہ اور مردہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ قرآن حکیم یہ تصور دیتا ہے کہ اس کتاب کی طرف توجہ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل زندگی سے آشنا ہیں، اور جو دل اس کی طرف توجہ نہیں کرتا اس کی مثال اللہ نے کہا کہ وہ مردہ ہے۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، کہا ہم نے اپنے رسول کو کوئی شعر و شاعری نہیں سکھائی ہے، اور وہ بھی اور ہم بھی اس قسم کے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ بڑا ادنا گھٹیا قسم کا کام ہے شاعری کرنا۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ تو یاد دہانی ہے تمہارے اندر جو چیز موجود ہے اس کی، اور قرآن مبین ہے، واضح کتاب ہے، اپنے دلائل اپنے اندر خود رکھتی ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو زندہ ہیں، اس کے ذریعے سے مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا۔ تو مردہ وہ ہے کہ جس کا دل اس کتاب کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ بس یہاں پہ کہا کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یعنی جو دل، جو ذہن اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ جو اس کے خالق کا کلام ہے، تو یوں سمجھو کہ وہ مردہ ہے، آپ ایسے مردے کو نہیں سنا سکتے۔ اور پھر اگر ظاہر کا دیکھنا ہے، یعنی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ظاہری جو اسباب سمجھ میں آتے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ آپ بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے، یعنی جو بالکل کانوں سے بہرے ہوتے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ لیکن بہرے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اگر توجہ کریں، آپ نے دیکھا، ہمارا یہ تجربہ ہے، آپ سب نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ بہرا ہونے کے باوجود دوسرے کے اشارے، ان کی جو باڈی لینگویج ہے، اس کی جو ہونٹوں کی حرکات ہیں،
اس سے سمجھ جاتا ہے بات کیا ہے. یہی طریقہ ہے پیروں کو سنانے اور سمجھانے کا، اور وہ سمجھ بھی جاتے ہیں. لیکن یہ ایسے پیرے ہیں کہ جو پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے ہیں دوسری طرف، یہ کس طرح سمجھیں؟ واللہ مدبرین، دبر کہتے ہیں پیٹھ کو. تو جب وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ رہا ہو تو پھر وہ تو کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کو سمجھانے کی. پھر آگے یہ بات کہی کہ وما انت بہاد العمی عن دلالتہ، اور آپ کے لیے یہ بھی نہیں ہے، یعنی یہ آپ کے اوپر فرض نہیں کیا گیا کہ جو گمراہی کے راستے پہ، بے راہ روی پہ جو چل رہے ہیں، آپ ان کو یعنی زور سے اٹھا کے سیدھے راستے پہ رکھیں، اور خاص طور پہ وہ جن کی نظر بھی نہیں ہے. وما انت بہاد العمی، عمی کہتے ہیں نابینا کو. یعنی آپ اس کو، یہ جو لفظ عن ہے یہ صلہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی لفظ صرف، کوئی اس قسم کا لفظ جو ہے وہ محذوف ہے، وہ ہٹا دیا گیا، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بجائے عن آ گیا، اس لیے کہ عن نے فکرے کو بھی مکمل کر دیا اور ساتھ میں اس مضمون کو بھی واضح کر دیا کہ یعنی عن دلالتہم، ان کی گمراہی سے اٹھا کے آپ اسے سیدھے راستے پہ نہیں ڈال سکتے. یہ آپ کے ذمہ کام لگایا ہی نہیں گیا ہے. آپ کے ذمہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، وہ آپ پہنچا رہے ہیں. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، ہاں آپ سنا سکتے ہیں اس کو کہ جس کا ارادہ ہو کہ یہ کوئی نئی بات ہے، ذرا میں اس کی طرف توجہ تو کروں، شاید اس میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے میری کوئی دنیا بن جائے، میری کوئی آخرت بن جائے، میرے خاندان کی کوئی ترقی ہو جائے، کوئی میرا فائدہ ہو. جن لوگوں کا ارادہ بنتا ہے تو آپ ان کو دلیل بھی دے سکتے ہیں، آپ ان کو برہان کے ذریعے قائل بھی کر سکتے ہیں، جن کا کچھ اس طرف رغبت ہے، ایمان ہے. اور جب یہ سن لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فہم مسلمون، تو پھر انہیں بات کی سمجھ آتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کس لیے آئے ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں. اسلام تسلیم کہتے ہیں، اس کے اندر ایک حوالگی کا، سپردگی کا ایک مضمون پایا جاتا ہے. یعنی اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہیں. سپرد اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو تیرا حکم وہ ہم کریں گے، یہ ہمارا کام ہے، باقی سارے تیرے کام ہیں. ہمیں عزت دینا، ہمیں مال دینا، ہمیں اولاد دینا، ہمارا انتظام، یہ سارا تیرا کام ہے. ہمارا کام اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنا، یعنی تو جو کہے گا وہ ہم کریں گے. اس کو کہتے ہیں اسلام، کہ بندے نے مان لیا، وہ مسلمان ہو گیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف. اب اس آیت مبارکہ میں ایک تنبیہ ہے، اور وہ سمجھنے کے لیے ہے کہ ذرا زندگی کے جو، اس دنیا کی زندگی کے جو مدارج ہیں، اس کے اندر جو سٹیپ ہیں، کہ ان کو سمجھو. کہا خلقکم من ضعف، تمہیں انتہائی کمزور، ناتواں پیدا کیا اس نے. کتنا ناتواں ہے، یعنی پہلے تو آپ دیکھیں کہ جب اس کے اندر باقاعدہ اس کے اندر روح ہے، وہ زندہ ہے ماں کے پیٹ میں، لیکن اتنا کمزور ہے، اتنا ناتواں ہے کہ ذرا ادھر ادھر کی کوئی، اس کو کوئی سورج کی طرف سے آنے والی کوئی ریز، کوئی جو شعاعیں ہیں، اگر وہ راستے میں کسی چیز سے ٹکراتی ہیں اور ان کے اندر کوئی ایسی سپلٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بکھر جاتی ہیں، تو یہ پھر اس جنین کو ماں کے پیٹ کے اندر نقصان پہنچاتی ہے. یعنی حاملہ عورت کو کہا گیا باہر مت نکلو جب چاند گرہن ہے، جب سورج گرہن ہے. یہ کیا ہے کہ وہ جو آنے والی، سورج سے آنے والی شعاعیں چاند سے ٹکرائیں، زمین پر آئیں، اس کے اندر وہ غیر مضر قسم کی شعاعیں نہیں ہیں کہ جو روزانہ ہمارے اوپر لگتی ہیں. آج کل تو ہم سارا دن بیٹھتے ہیں اس کے اوپر، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن جب وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے گرہن والی، تو پھر اس میں وہ سپلٹ ہوتا ہے فریکوینسی میں، تو پھر وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ جو ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہتی، بڑوں کو تو کچھ نہیں کہتی، زندوں کو
کچھ نہیں کہہ رہی. لیکن جنین جو انتہائی نازک ہے اس درجے سے اس کو اٹھایا, اس کو وہ بھی نقصان پہنچاتی ہے. اس کی شکل وہ جو کاٹا ہوا ہوتا ہے اندر سے, کبھی کسی کا کان ہی نہیں ہے, کوئی اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. ثم جعل من بعد ضعف قوة, اور پھر اس کمزوری میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. خود پیشاب کیا, خود بھی گیلی جگہ پہ پڑا ہوا ہے, اپنے آپ کو اٹھا کے خشک جگہ پہ نہیں کر سکتا, بالکل پاس ہی خشک ہے, نہیں کر سکتا. اس کو ماں چھوڑ کے گئی ہے اپنے کسی کام سے, اس نے دودھ رکھا ہوا ہے چولہے پہ, پیچھے سے بچھو آیا, وہ اس کے اوپر چڑھ گیا, کچھ بھی نہیں کر سکتا, اتنی کمزوری ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ ہی وقت 15-20 سال جب گزرتے ہیں, من بعد ضعف قوة, یہ جوان ہو جاتا ہے, یہ توانا ہو جاتا ہے, اس کے تمام اعضاء اندرونی اور بیرونی وہ صحیح کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں, قوا اس کے مضبوط ہو جاتے ہیں. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا, پھر اس نے انسان کی زندگی میں کے اندر یہ چیز لازمی رکھی ہے کہ اس جوانی کے بعد, اس قوت کے بعد, اس طاقت کے بعد, اس توانائی کے بعد وہ بوڑھا ہوتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے. اب یہ جو بوڑھا ہے یہ دماغی طور پہ بھی کمزور ہے. وہ دوسری جگہ پہ سورہ حج میں کہا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, دماغی طور پہ اتنا کمزور ہے کہ بڑا عالم, بڑا سائنسدان ہونے کے باوجود اس کو کچھ پتہ نہیں رہتا, کچھ یاد نہیں رہتا کہ کیا ہے. اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے صبح چائے پی ہے کہ نہیں پی ہے. وہ پھر بوڑھا ہو جاتا ہے. شیبہ بوڑھے کو کہتے ہیں, شیبہ کمزور ہو جاتا ہے. یخلق ما یشاء, کہ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے پیدا کرتا ہے. اور کیوں؟ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ, وہ سب جانتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, اور وہ جو اس نے کرنا ہے اس کے اوپر وہ قادر بھی ہے, اس کے اندر وہ قدرت ہے وہ سب کچھ کرنے کی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ, یہ دوسری تنبیہ ہے. یعنی اس دنیا کے لحاظ سے آدمی جب جوان ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کدھر میری جوانی, اور کچھ عرصے کے بعد کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ, یہ دونوں باتیں بھولا ہوا ہے. تو اس کو یاد کروایا, یعنی یہ ایک تنبیہ تھی. یہ دوسری تنبیہ ہے کہ اس دنیا میں آدمی یہ سمجھتا ہے کیوں یہ تو بہت بڑی زندگی, جیسے ہماری اردو میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے, زندگی پہاڑ جیسی زندگی پڑی. اور پھر مکہ والے وہ کہتے تھے ہو سکتا ہے قیامت ہو, سارے لوگ کہتے آئے ہیں, لیکن جب ہوگی تو وہ ہوگی کروڑوں سال بعد, لاکھوں سال بعد. تو اس کے لیے پھر ہم اپنے آج کو کیوں برباد کریں؟ آج تو ہم اپنی مرضی سے گزار لینا اپنی زندگی, بعد میں دیکھیں گے. اب ان کو جن کا یہ استبعاد کا نظریہ تھا, جو زندگی کو بڑی چیز سمجھتے تھے, ان کو تنبیہ کی, کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ, کہ جب قیامت برپا ہوگی, یعنی یہ اٹھیں گے, محشر ہے, حشر کہتے ہیں اکٹھا ہونے کو, محشر برپا ہوگی, سارے لوگ آ جائیں گے, تو یہ جو مجرم ہیں یہ قسمیں کھاتے پھریں گے, قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو اس سے پہلے جو ہم نے زندگی گزاری وہ تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں تھی, ایک گھڑی سے زیادہ نہیں تھی. کیا تھا یہ, کسی جگہ یہ آیا کہ دن یا اس کا کچھ حصہ, یہاں پہ آئے کہ وہ کہیں گے, قسمیں کھاتے پھریں گے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. اور یہی بات ہے یہاں پہ بھی, انسان کو پتہ چل جاتا ہے جب وہ ایک وقت گزار لیتا ہے, 60 70 80 سال کو پہنچ جاتا ہے, تو پیچھے وہ دیکھتا ہے تو وہ تو سارے کا سارا بالکل کچھ بھی نہیں ہے, آنے واحد میں گزر گیا. کذالک کانوا یؤفکون, کہا جیسے آج بہکے ہوئے کہتے ہیں ایک گھڑی ہم رہے, اسی طرح کانوا یؤفکون, وہ اسی طرح دنیا میں بھی بہکے ہوئے تھے, یعنی الٹا سوچ رہے تھے. بہکنا اصل چیز کچھ اور ہے, اس کا خیال کسی اور طرف جا رہا ہے, یہ بہکنا ہوتا ہے. وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث, ہاں البتہ وہاں پہ کچھ لوگ جن کو اللہ نے علم اور ایمان عطا کیا. علم کس چیز کا نام ہے؟
اوت العلم، یہاں پہ جو علم استعمال ہوا معرفہ کے طور پہ، تو یہ علم ہے اللہ کی کتاب کا علم۔ ظاہر ہے حدیث اس کے اندر آتی ہے اس لیے کہ وہ سارے کا سارا قرآن پاک کی تشریح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سیرت، وہ سارے کا سارا قرآن پاک ہے۔ تو جن کو اللہ نے وہ چیز عطا کی، اس لیے اس کو اللہ نے اس لیے علم کہا۔ یہ بات میں نے بارہا بیان کی کہ اس میں ہم کہاں سے آئے، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے، اس کا تذکرہ ہے، اس کی معلومات ہیں۔ معاش اس کو کہتے ہیں مبدأ، جہاں پہلے تھے۔ اس دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کو کہتے ہیں معاش۔ اس کا طریقہ بیان ہوا کہ کیسے تم نے رہنا ہے، کس تصور کے تحت، کس آئیڈیا کے تحت، اور کس طرز زندگی کو اپنانا ہے، یہ سارا ہے اس میں۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد تم نے کدھر جانا ہے، تمہارا انتقال کدھر ہوگا، تم کدھر منتقل ہو جاؤ گے، اس کے بعد ہم کیسے اور عالم برپا کریں گے۔ اس میں یہ تین چیزیں جو ہیں، یہ اس کو قرآن پاک العلم کہتا ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ علم حاصل کیا، فزکس کا، کیمسٹری کا، جغرافیہ کا، وغیرہ وغیرہ سارے جو مضامین ہیں ان کا، وہ اصل میں العلم نہیں ہے، وہ معلومات ہیں اور وہ کسب ہے۔ اس لیے کہ ہم وہ پڑھتے ہیں اس دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے۔ اس میں کسی بھی جگہ مر ربو کا اس کا جواب نہیں ہے، من دینوں کا اس کا جواب نہیں ہے۔ یعنی بالکل پہلا جو مرحلہ ہے، جو 4 سوال ہیں قبر کے اندر بالکل ابتدائی، ان کا جواب وہاں پہ نہیں ہے، کسی مضمون میں نہیں ہے۔ بس وہ علم نہیں ہے، اس کا تعلق اس دنیا کمانے کے ساتھ، دنیا بنانے کے ساتھ ہے، وہ کسب ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یعنی جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں، جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، القاسب محب اللہ، یعنی جو مزدور ہے، جو ہاتھ سے کام کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ یہ خیال رہے کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ زیادتی نہ ہو، بس آپ نے فرمایا کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت عطا کر دو۔ اور جو دماغی کام کرتا ہے، ظاہر ہے وہ بھی اسی چیز طرح ہے، وہ بھی اسی طرح محب اللہ ہے۔ تو یہ پڑھنا اور یہ کرنا جو ہے، اس میں کسی جگہ بھی یعنی اس کا کوئی عیب نہیں ہے، یہ فضیلت کی بات ہے، یہ اچھائی ہے۔ لیکن ساتھ میں وہ چیز جو ہے کہ اس کے بعد ہم نے کدھر جانا ہے، وہاں پہ کیا سوال ہے، کیا امتحان ہے، اس کا جواب بھی ادھر ہی تیار کرنا ہے۔ یہی موقع ہے اس کو تیار کرنے کا۔ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ الْبَعْثِ، تو وہ العلم اور ایمان والے ان کو ٹوکیں گے، وہ کہیں گے کہ کیا باتیں کر رہے ہو۔ وہاں پہ بھی تمہیں یہ بتایا تھا اور ادھر بھی تمہیں بتائے دے رہے ہیں کہ تم اس دنیا میں اور اس کے بعد عالم برزخ میں یوم البعث تک، یعنی اس ریزریکشن والے دن تک، جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس دن تک، محشر تک تم رہے، جس کو تم لاکھوں سال کہتے تھے، اس تک تم رہے، تم ایک گھڑی نہیں رہے۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، کہیں گے کہ یہی وہ قیامت کا دن ہے جس کے بارے میں آگاہی تمہیں دی گئی تھی۔ هَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی دوبارہ اٹھنا ہے اور اس کے لیے دلائل دے رہے ہیں، تو ان دلائل کے اوپر کچھ غور کریں۔ تم نے کوشش ہی نہیں کی، تم نے جاننے کی سعی نہیں کی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اب یہ دونوں تنبیہوں کے بعد کہا کہ یہ جو دن ہے، یعنی محشر جو ہے، یہ ایسا دن ہے کہ جس دن ظالم کو اگر وہ معذرت کرنے پہ آ جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے جناب، وہ قبول نہیں کی جائے گی، وہ اس کا نفع کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ساری معذرت جو ہے وہ اس دنیا میں قبول ہوتی ہے، یہاں تک
کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی، آپ نے قبول کر لیا. یہ دنیا ہے. وہ پہلی آیت ہے نا 11ویں پارے کی، یعتذرون الیکم اذا رجعتم، کہ جب آپ تبوک سے واپس آئے تو جو نہیں گئے تھے وہ آگے عذر کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، میرا یہ ہو گیا تھا، میرا وہ ہو گیا تھا. آپ نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے. یہ دنیا ہے. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ تھا، اگر کوئی کہتا ہے کہ میری بیوی بیمار تھی تو وہ تھی کہ نہیں، آپ کو پتہ، لیکن آپ نے قبول کر لی. یہ دنیا ہے. وہاں پہ وہ اس فرق کو واضح کریں گے. یہ اوت العلم والایمان جو ہے، یہ اس فرق کو واضح کریں گے کہ اب کسی ظالم کی کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی، اس کو کوئی نفع نہیں دے گی، معذرت کرتا رہے. ولا هم یستعتبون. یہ استعباب جو ہے، یہ ایک آدھ دفعہ پہلے بھی یہ لفظ آیا ہے، یعنی یہ عتاب سے ہے اصل میں. تو کسی کا جو عتاب ہے اس کو دور کرنے کا جو موقع پانا ہے، اس کو استحباب کہتے ہیں. یعنی ایک تو ہے نا کہ جس کا غصہ ہے، جس کا استحباب ہے، عتاب ہے، جو نہیں راضی ہونا چاہتا، تو دوسرے کو موقع ملتا ہے، تو موقع ملتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے راضی کر لیتا ہے. کہا یہ وہ دن ہے کہ جس دن تمہیں قطعاً یہ موقع نہیں ملے گا کہ تم اللہ کے غصے کو، اس کے عتاب کو دور کر سکو، یعنی اللہ کو راضی کر سکو، خوش کر سکو. یہ نہیں ہو سکے گا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. تو ضربہ مثلاً، یعنی یہ ضربنا جو پہلے ہے اور آخر میں جو مثل، یہ تو اصل میں کسی واقعے کو تمثیل کی شکل میں، مثال کی شکل میں بیان کر کے سمجھانے کے لیے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی مجرد صرف سمجھانے کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسے یہاں پہ ہے. کہا کہ ہم نے اس قرآن پاک میں ہر بات کو کھول کھول کے سمجھا دیا ہے، واقعات سے بھی، مثالوں سے بھی، ہر طریقے پہ سمجھا دیا. وَلَئِنْ جِئْتُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. جو دلائل تھے، جو بات کو سمجھانے کی بات تھی، جو واقعات بیان کرنے تھے، جو تاریخی دلائل دینے تھے، جو آفاق و انفس کے دلائل دینے تھے، وہ دے دیے، وہ موجود ہیں اس کتاب میں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی لے کے آؤ اپنی نبوت کی، اپنی رسالت کی، اور اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کہا کہ آپ بے شک نشانیاں لے کے آتے رہیں، معجزہ دکھاتے رہیں. یہ کافر لوگ جو ہیں، جب بھی آپ معجزہ دکھائیں گے یہ کہیں گے یہ تو جھوٹ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے معجزات کس کے ہیں؟ جب انہوں نے وہ دکھا دیے، مردے کو زندہ کر دیا، مادرزاد اندھا جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے شفا پا گیا، کوڑی جو ہے وہ شفا پا گیا. یہ زبردست قسم کے معجزے تھے، یعنی بالکل خارق العادت چیز تھی، کوئی تصور ہی نہیں تھا ان کا. تو کیا ہوا آخر میں؟ انہوں نے کہا یہ جادو کر رہا ہے. پہلے خود کہتے تھے، تو پھر کہا کہ یہ جادوگر ہے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہا کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو لوگ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ ان کے دلوں پہ مور مار دیتا ہے. مور مار دی یعنی حق بات جو ہے وہ اندر جا نہیں سکتی، اندر جو اس نے گند اکٹھا کیا ہوا ہے وہ باہر آ نہیں سکتا، مور لگ گئی اوپر. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. کہ آپ ثابت قدم رہیں، فَاصْبِرْ، آپ ثابت قدم رہیں، وہ کام کرتے رہیں جو آپ کے حوالے کیا گیا ہے. اور یہ بات جانتے ہوئے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے، کیا وعدہ اس کا؟ نے کہا کہ میں اپنے رسول کو غالب کروں گا. اس نے کہا کہ میں قیامت برپا کروں گا، میں اپنے عدل کے ظاہر کرنے کے لیے وہ دن لا کے رہوں گا، اور کامل عدل جو ہے وہ اللہ کا وہ ظاہر ہوگا. کہا آپ اس پہ جمے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں. اور ساتھ میں یہ بات ہے کہ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. استخفاف کہتے ہیں کسی کو ہلکا کر دینا، بے وزن کر دینا. یعنی فرعون کے بارے میں ہوا کہ وہ
سورہ مومن میں ایک آیت ہے کہ فرعون نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی اکڑ بازی دکھا کے اپنی ساری قوم کو استخفاف کیا، ان کو ہلکا اور بے وزن کر دیا، اور ان کی یعنی ان کو ذلیل کر دیا۔ وہ کیا ہوا، سارے کے سارے ڈوب گئے۔ کہا کہ یہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے تمہاری باتوں پہ، اللہ کی باتوں پہ جو یقین نہیں رکھتے، یہ دیکھنا کہ یہ آپ کو بے وزن نہ کرنے پائے۔ بے وزن ایسے ہوتا ہے آدمی کہ جو بات خود کر رہا ہے اس کے اوپر یقین نہ ہو۔ تو آدمی اس طرح جب اس کے اوپر خود اپنے آپ کو یقین نہیں ہے تو وہ بے وزن ہو جاتا ہے، وہ بات بھی بے وزن ہو جاتی ہے، یہ آدمی بھی بے وزن اور بے حقیقت ہو جاتا ہے، اور یہ ایک قسم کی اس کے لیے بےعزتی ہے۔ کہا یہ کام نہیں ہونے دینا، لا یستخفنک الذین لا یوقنون، یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کو اپنی غلط سلط باتوں سے اور طور طریقوں سے بے وزن نہ کر دیں۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات تھیں۔ اللہ کے حکم سے، اس کی توفیق سے جو ہم نے بیان کیا اور سنا، جو حق کے مطابق ہے وہ اس کی توفیق ہے، اور جو ادھر ادھر کی کوئی بات نکل گئی میرے منہ سے تو وہ میرے مطالعہ کی کمی سے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کے وبال سے بچائے۔